باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو خیارات کے بارے میں تھی۔ 3 خیار آپ پڑھ چکے، ٹھیک ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 2 خیار پڑھیں گے، چوتھا خیار اور 5واں خیار۔ کتاب آغا عبد القادر آپ بند نہیں کرتے، ہر روز کہنا پڑتا ہے۔ چوتھا خیار ہے بیٹا خیار التأخیر۔ خیار التأخیر کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آج معاملہ کیا، اب آپ اگر بائع ہیں تو آپ مجھے مبیع دیں گے، میں مشتری ہوں تو آپ کو کیا دوں گا؟ ثمن دوں گا۔ لیکن معاملہ کرنے کے بعد آپ نے مجھے مبیع نہیں دی، میں نے آپ کو ثمن نہیں دی، تو کہتے ہیں کہ 3 دن زیادہ سے زیادہ گنجائش ہے انتظار کی۔ 3 دن کے بعد شریعت نے آپ کو اختیار دیا یہ معاملہ توڑ دو۔ بات واضح ہو گئی؟ اچھا، اب 3 دن پورے ہو گئے اور ادھر سے وہ اپنی چیز لیا، بھائی یہ لے لو، تو 3 دن ختم ہونے کے بعد خیار بھی مجھے مل گیا، لیکن وہ چیز بھی میرے سامنے حاضر ہو گئی۔ اب آیا خیار باقی ہے یا خیار ختم ہو گیا؟ فرماتے ہیں کہ ہم استصحاب کریں گے کس کا؟ خیار کا۔ بھائی خیار تو میرے لیے ثابت ہو چکا تھا، اب شک کرتا ہوں کہ مبیع میرے سامنے لائی گئی ہے، وہ خیار ختم ہو گیا یا نہیں۔ استصحاب کہتے ہیں ابقاء ما کان کما کان، جو چیز آپ کے لیے ثابت ہو چکی ہے وہ ابھی بھی ثابت ہے، تو اس حوالے سے وہ خیار آپ کا ثابت ہے۔ لیکن ایک دوسری چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت نے خیار کو کیوں جائز قرار دیا؟ تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ آپ انتظار میں بیٹھے ہیں، کوئی اور چیز بھی نہیں خریدتے اور یہ چیز بھی آپ کو نہیں ملتی، تو کہتے ہیں وہ جو آپ کو نقصان کی وجہ سے خیار ملا تھا، وہ نقصان تو آپ کا ختم ہو گیا۔ ابھی چیز آپ کے سامنے ہے، آپ کے حوالے کر رہے ہیں، تو نتیجے میں آپ کا خیار ختم ہونا چاہیے۔ مصنف صاحب کسی بھی قول کو ترجیح نہیں دیتے کہ خیار باقی ہے یا خیار ختم ہو گیا، یہ دونوں صورتیں، دونوں احتمال بتا کے پھر آگے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری اس مسئلے کی جو ہے کیا ہے صورت، وہ یہ ہے کہ بھائی ثقلین یار ٹانگیں تھک جائیں گی، کیوں ایسے ٹانگوں کو ہلاتے ہو؟ خوب، اس کے بعد دوسری جو آگا صورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مبیع کا کچھ حصہ لیا تھا اور کچھ حصہ نہیں لیا، یا ثمن کا کچھ حصہ لیا تھا اور کچھ حصہ نہیں لیا تھا، تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ مثلا 1 لاکھ کا آپ نے مجھ سے کوئی سامان خریدا، اب 1 لاکھ میں سے آپ نے 50,000 لے لیا مجھ سے، ٹھیک، اور وہ سامان کا بھی آپ نے آدھا دیا مجھے، آدھا بھی نہیں دیا۔ اب 3 دن گزرنے کے بعد آیا وہ خیار ہے یا نہیں؟ کہتے بالکل خیار ہے۔ دیکھیں لفظوں پہ دقت کریں، لفظ یہ ہے کہ مبیع ملے، ثمن ملے تو خیار نہیں۔ اب یہاں پر آدھی ملی ہے تو آدھی کو ہم ثمن نہیں کہیں گے، بلکہ ثمن کہنے کے لیے اس میں قید لگانا پڑے گا۔ آدھی ملی ہے اور مبیع بھی آپ کو پوری نہیں ملی ہے، تو نتیجے میں اگر کچھ حصہ ملا اور کچھ حصہ نہیں ملا تو 3 دن گزرنے کے بعد آپ کا وہ خیار ثابت ہو جائے گا۔ تو اس خیار کو کہتے تھے خیار التأخیر، یعنی ثمن میں یا مسمن میں لیٹ کی وجہ سے آپ کو خیار حاصل ہے۔ تو الحمدللہ یہ چوتھا خیار مختصر تھا، پورا ہو گیا۔ مزید اس میں اگر ہلکے پھلکے مسائل ہیں تو وہ عبارت میں پڑھیں گے۔ 5واں خیار وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی چیز خریدتے ہیں جس کو اگر 24 گھنٹے رکھیں یا تو وہ خراب ہو جائے گی یا خراب نہیں ہوگی، لیکن پھر اس کی صفات میں کچھ کمی آ جائے گی، یا صفات میں بھی کمی نہیں آئے گی لیکن خریداروں کی دلچسپی ختم ہو جائے گی۔ مثال پالک، بھائی جیسے تازہ تازہ آتی ہے تو اس کا پتا بالکل جو ہے کہ چمک دمک والا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو 24 گھنٹے گزر جائیں تو پھر وہ دیکھنے میں مزہ نہیں دیتی، اگرچہ سالن بن جائے گا۔ یا اسی طریقے سے فرض کریں کیلے آج آئے تو آج تو ماشاءاللہ بڑے ان میں چمک دمک ہے، 24 گھنٹے کے بعد پھر آہستہ آہستہ ان پہ کالے کالے جو ہے نا وہ نشان پڑ جاتے ہیں۔
اسی طریقے سے ممکن ہے کہ سیب ہو، خربوز ہو، تربوز ہو، یعنی کل ما یفسد لیومہ، ہر وہ چیز جو فاسد ہو جاتی ہے ایک دن میں، ایک دن سے مراد 24 گھنٹے، ٹھیک؟ تو اس چیز میں اگر میں نے آپ کے ساتھ معاملہ کر دیا صبح کو کہ بھائی یہ 10 کلو پالک کے میں آپ سے لے لوں گا، شام تک لینے نہیں آیا، ٹھیک؟ اب پتہ نہیں کہ آپ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، میں کسی اور کو بیچوں یا نہ بیچوں، کہتے ہیں کہ رات کے بعد آپ کو خیال ہے کہ آپ اس معاملے کو توڑ کر پھر کسی اور کو بیچنا چاہیں تو بیچ سکتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں بھئی رات کو تو ویسے بھی کوئی چیز خریدنے والے کم ہوتے ہیں، تو یہ آپ نے رات کی قید کیوں لگائی؟ آپ کہیں جب ڈر ہو کہ اس میں کوئی کمی آئے گی، خراب ہوگی، اسی وقت کہتے ہیں اصل ہم کیا کریں، روایت میں کہیں پر ہے مبیت، یعنی اگر کسی چیز کو رات رکھنے سے خراب ہوتی ہے تو اس کا معاملہ دن میں ہوا ہے تو دن ختم ہونے کے بعد آپ کو خیار حاصل ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں بھائی رات کا بھی ہم انتظار نہیں کریں گے، جیسے ہی سمجھیں گے کہ اب اس چیز میں لوگوں کی رغبت کم ہوگی، ابھی ہوئی نہیں ہے کم، تو پہلے جس نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا تو آپ کو تو زبان کا پکا ہونا چاہیے، لیکن وہ سامنے والا پکا نہیں ہے، اللہ اللہ، تو آپ اس معاملے کو توڑ سکتے ہیں۔ بات واضح ہوگی؟ تو یہ 2 خیار آج ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی خوش ہوں گے، جمعرات ہے، مجھے بھی تھوڑی جلدی ہے۔ الرابع، خیارات میں سے چوتھا خیار، مومن علی کتاب کھولیں، ٹھیک؟ چوتھا خیار جو ہے وہ خیار تاخیر ہے۔ بھئی تاخیر کا مطلب کیا ہے؟ تاخیرو اقباض ثمن والمثمن، بیٹا قبض کا مطلب یہ ہے کہ میں خود لوں، اقباض کا مطلب ہے کہ میں دوسرے کو دوں، قبض کرانا، قبض کا مطلب ہے خود قبض کرنا۔ کہتے ہیں کہ ثمن کے قبض کرانے میں مشتری نے لیٹ کی ہے اور مثمن کے قبض کرانے میں بائع نے لیٹ کی ہے۔ ان ثلاثت ایام، کتنے دن لیٹ کی ہے بیٹا؟ 3 دن سے لیٹ کر دی۔ فی من، اس شخص کے بارے میں، باء، جس نے کوئی چیز بیچی ہے، ولا قبض ثمن، لیکن ابھی اس نے ثمن نہیں لی ہے، ٹھیک ہے؟ ولا اقبض المبیع، اور اس نے مبیع بھی قبض نہیں کرائی۔ مومن علی، آپ نے چاول کی 2 بوریاں مجھے دیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی قیمت آپ نے نہیں لی اور وہ بوریاں آپ نے میرے حوالے نہیں کی۔ ولا شرط تاخیرہ، اور عقد میں شرط بھی نہیں کی تھی کہ 1 ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد ادا کرنے ہیں۔ تاخیر الاقباض والقبض، بھائی کس چیز کی تاخیر؟ کہتے ہیں قبض کرنے اور اقباض کرانے کی۔ فللبائع الخیار بعد ثلاثت، پھر بائع کو اختیار ہے کہ 3 دن کے بعد بیٹا خیار جاری کرے، کس بات میں؟ فی الفسخ، کہ بھائی میں نے یہ معاملہ توڑ دیا، تم زبان کے پکے نہیں ہو۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے چاول کی 2 بوریوں میں سے 1 بوری مجھے اسی وقت دے دی اور آدھی رقم بھی اسی وقت لے لی تو یہ معاملہ کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں وَقَبْضُ الْبَعْضِ کَلَا قَبْضٍ، بعض ثمن کا قبض کرنا یا بعض مبیع کا قبض کرنا ایسے ہے جیسے آپ نے قبض نہیں کیا گا، کیونکہ شریعت نے لفظ رکھا ہے قبض ثمن، بعض ثمن کا نہیں رکھا، اور کہا ہے کہ اقباض المبیع، بعض المبیع نہیں کہا ہے۔ لعدم، لصدق عدم قبض ثمن، اس لیے کہ بعض والی صورت میں بھی بیٹا اگر میں آپ سے کہوں کہ کاظم آپ نے قیمت لے لی، آپ کہیں گے نہیں جناب پوری قیمت تو نہیں لی، پس معلوم ہوا کہ ثمن آپ نے قبض نہیں کی ہے۔ وَإِقْبَاضِ الْمُثْمَن، اور مثمن کو بھی قبض کی آپ نفی کریں گے، مجتمعاً و منفرداً، چاہے دونوں میں سے کچھ حصہ لیا ہے یا کسی ایک کا کچھ حصہ لیا ہے۔ وَلَوْ قَبَضَ الْجَمِيعَ، لیکن اگر بائع نے پوری ثمن لے لی، او اقبضہ، یا اس نے پوری مبیع قبض کرا لی، فلا خیار، تو پھر کوئی بیٹا خیار نہیں ہے۔ وَإِنْ عَادَ، اگرچہ وہ چیز لوٹ گئی، الیہ، اس اصلی مالک کی طرف، بعدہ، قبض و اقباض کے بعد۔ بیٹا توجہ، میں نے آپ سے چاول خریدے، چاول کے پیسے ابھی آپ کو دے دیے، آپ نے بھی پورے چاول مجھے دے دیے، ٹھیک،
اب آپ کہتے ہیں کہ سائیں میرے جیب میں کوئی بٹن نہیں ہے، کوئی نکال لے گا، یہ میری امانت کر کے رکھیں، ٹھیک ہے؟ یعنی میں نے قیمت دی، پھر آپ نے مجھے وہ قیمت میری طرف لوٹا دی، اور پھر چاول میں نے کہا کہ بھائی گودام میں رکھو، ابھی میرے پاس گودام میں جگہ نہیں ہے، تو اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اس صورتحال میں جو ہے کیا ہے، کوئی آپ کو معاملے کے توڑنے کا حق نہیں ہے۔ وَشَرْطُ الْقَبْضِ الْمَانِعُ كَوْنُهُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ، بیٹا توجہ، ہم نے جو کہا کہ عقد میں قبض ہونا چاہیے، اس قبض میں ایک شرط ہے کہ مالک کی اذن کے ساتھ قبض ہو۔ یعنی میں نے آپ سے چاول خریدے 5,000 کے، تو میں اذن کے ساتھ کہوں کہ یہ 5,000 لے لو، لیکن بندوق آپ یہاں رکھ کے وہ 5,000 میرے جیب سے نکال دیں تو اس کو قبض نہیں کہیں گے۔ فلا اثر، پس قبض کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کون سی قبض؟ لما یقعو بدون الاذن، یقعو کا بیٹا فاعل ہوا کی ضمیر ہے جو قبض کی طرف جائے گی، اور بدون ہی کی ضمیر اذن کی طرف جائے گی۔ وقضا، اسی طریقے سے کا مطلب یعنی جیسے زبردستی قبض کرنا قبض کے حکم میں نہیں ہے۔ لو ظہر ثمن مستحقن، آپ نے بیٹا مجھے قیمت دے دی، بعد میں پتہ چلا وہ تو آپ نے کسی کی جیب کاٹ کے دی ہے، وہ ثمن کسی اور کا حق تھا، او بعضہ، یا آدھے پیسے آپ کے حلال کے تھے، آدھے پیسے آپ نے کہیں ڈاکہ مارا وہ دے دیے، تو یہ بھی ایسے ہے جیسے آپ نے قبض نہیں کرایا، لہذا معاملہ توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں۔ وَلَا يَسْقُطُ بِمُطَالَبَةِ الْبَائِعِ بِثَمَنٍ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ، دیکھیں علماء کرام کتنے دقیق ہیں۔ اگر محترم 3 دن گزر گئے، 3 دن کے بعد اگر بائع مشتری کے پاس جاتا ہے، بھائی مجھے اپنے پیسے تو دے دو نا، تو کیا پیسے اور قیمت کے مانگنے سے اس کا خیار ختم ہوگا؟ کہتے ہیں اگر خیار ختم نہیں ہوگا۔ ایک لحاظ سے پیسے مانگنا بیٹا کہتے ہیں یہ دلیل ہے کہ وہ معاملے پر راضی ہے، جب معاملے پر راضی ہو گیا تو اس کا خیار ختم ہونا چاہیے، کہتے ہیں نہیں پھر بھی خیار ختم نہیں ہوگا۔ ولا یسکتو، یسکتو کا فاعل ہوا کی ضمیر ہے جو پلٹ رہی ہے خیار کی طرف، یہ خیار ساکت نہیں ہوگا بمطالبۃ البائع، اگر بائع آپ آ کے مطالبہ کرتا ہے بثمن کہ مجھے قیمت دے دو 3 دن کے بعد، وَإِنْ كَانَ، اگرچہ یہ مطالبہ قرینۃ رضا، یہ قرینہ ہے کہ بائع صاحب راضی ہے بالعقد، اس عقد پر، لیکن اس نے صراحت کے ساتھ تو نہیں کہا کہ میں نے اپنا خیار ختم کر دیا، تو نتیجے میں وہ خیار اس کا اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ وَلَوْ بَذَلَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ، بیٹا بعدہا کی ضمیر کاظم ثلاثہ کی طرف جائے گی، اور کاظم صاحب پینسل بھی نہیں لائے کہ وہ کوئی ضمیر لکھیں۔ کتنی مرتبہ بیٹا میں نے کہا ہے کہ طالب علم کے ہاتھ میں پینسل ہونی چاہیے۔ اب یہ تسبیح آپ اٹھائے ہوئے ہیں، ہاں تو اب آگے نا، پہلے تو نہیں تھی۔ بیٹا اگر مشتری ادا کرتا ہے ثمن بعدہا 3 دن کے بعد، قبل الفسخ، ابھی بائع نے معاملہ بھی نہیں توڑا، ففی سکوت الخیار، تو کیا بائع کا خیار ساکت ہو جائے گا؟ کیونکہ بھائی پیسے تو اس کو مل رہے ہیں نا۔ وجہان، سکوت خیار میں 2 وجہ ہیں بیٹا، منشأہما، ان 2 وجہوں کا منشأ جو ہے الاستصحاب، ایک استصحاب ہے، وہ کہتا ہے خیار حاصل ہو چکا، اب وہ ختم نہیں ہوگا بیٹا، بھلی آپ پیسے بھی دیں پھر بھی وہ خیار باقی ہے۔ اور دوسرے قول کا منشأ یہ وزوال الضرر، بھائی ہم نے بائع کو کہا تھا معاملہ توڑو کہ تمہیں کوئی نقصان ہو، تو پیسے مل رہے تو نقصان سے تو بچ گیا، نتیجے میں خیار ختم ہونا چاہیے۔ وَتَلَفُهُ، چلیں اس مسئلے کا میں نے بیٹا خلاصہ نہیں بتایا، ٹھیک ہے، ابھی سن لیں، اتنا مشکل مسئلہ نہیں۔ آپ نے مجھ سے 2 بوری گندم کی لی، چاول کی لی، ابھی آپ نے قبض نہیں کی، آگ لگی اور وہ مبی جل گیا، اب یہ نقصان مشتری کا ہے یا بائع کا؟ کہتے ہیں کہ جب تک بائع نے وہ چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں دی تب تک وہ نقصان بائع کا ہے، اگرچہ آپ سے پیسے بھی لے چکا ہے پھر بھی وہ نقصان کس کا ہوگا؟ بائع کا ہوگا۔ وَتَلَفُهُ، اور مبیع کا تلف ہو جانا، من البائع، بائع کی طرف سے، مطلقاً، مطلقاً کا مطلب یہ ہے بیٹا 3 دن کے اندر ضائع ہو جائے یا 3 دن کے بعد ضائع ہو جائے،
لأنہو، اس لیے کہ مبیع جو ہے کیا ہے، غیر مقبوض، مشتری صاحب نے آگا ساجد، ابھی وہ قبض نہیں کی تھی. خوب. وَكُلُّ مَبِيءٍ تَلَفَ قَبْلَ قَبْضِهِ، اور ہر وہ مبیع جو قبض کرنے سے پہلے تلف ہو جائے، فَهُوَ مِن مَالِ بَائِعِهِ، وہ مشتری کا نقصان نہیں ہے بلکہ وہ آگے بائع کا نقصان ہے. وَنَبَّهَ بِالْإِطْلَاقِ، توجہ بھائی، اوپر مصنف صاحب نے کہا مطلقاً وہ بائع کا نقصان ہوگا، یہ مطلقاً کہہ کر ہمیں متوجہ کہ علی خلاف بعض الاصحاب، کہ بعض علماء مطلقاً بھائی قائل نہیں ہوئے ہیں. حیث زعم، جبکہ ان اصحاب نے گمان کیا ہے، زعم کا فاعل بیٹا ہوا کی ضمیر جو پلٹ رہی ہے بعض الاصحاب کی طرف. خوب. ان تلفہ فی الثلاثۃ من المشتری، وہ کہتے ہیں کہ 3 دن کے اندر اگر یہ مبیع تلف ہوتی ہے تو یہ مشتری کا نقصان ہوگا، کیونکہ 3 دن میں تو مشتری کی ملکیت ہو گئی. 3 دن کے بعد جا کے اس کو توڑنے کا اختیار ہوتا ہے، تو 3 دن کے اندر یہ مشتری کا نقصان ہوگا. لانتقال المبیع الیہ، اس لیے کہ مبیع منتقل ہو چکی ہے مشتری کی طرف. وَكَوْنِ تَأْخِيرِ لِمَصْلَحَتِهِ، اب اگر مبیع کے دینے میں تھوڑی لیٹ کرتے ہیں بیٹا تو وہ بھی مشتری کے فائدے کے لیے ہم لیٹ کرتے ہیں، کہ ابھی اس کے لیے اٹھانے کے کوئی سواری نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے. وہ غیر مسموع، وہ کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ یہ جو ہے خلاف بعض اصحاب، یہ سنا نہیں جائے گا. کیوں؟ فی مقابلۃ القاعدۃ الکلیہ، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک قاعدہ کلی ہے، وہ کہتا ہے کہ قبل القبض مبیع بائع کے جیب سے جائے گی. 3 دن غیر 3 دن کا فرق نہیں کیا ہے. الثابتۃ، وہ قاعدہ جو ثابت ہوا ہے بالنص والاجماع، روایت میں بھی یہ قاعدہ آیا ہے اور علماء کرام کا اجماع بھی ہے. الخامس، خیارات میں سے 5واں خیار، خیار ما یفسد لیومہ، خیار ما اس چیز کا جو فاسد ہو جاتی ہے لیوم العقد، عقد والے دن، یعنی ایک دن رکھنے سے وہ چیز خراب ہو جاتی ہے. خراب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ناکارہ ہو جاتی ہے، یا ناکارہ تو نہیں ہوتی ہے لیکن اس میں جو ہے کیا ہے جناب، وہ خوبیاں کچھ کم ہو جاتی ہیں، اس میں خریدار پھر ہمیں کم ملتے ہیں. خوب. یہ خیار جو ہے وہ یہ خیار ثابت ہے بعد دخول اللیل، جیسے رات ہوگی تو یہ خیار آپ کے لیے ثابت ہو جائے گا. ھذا هو الموافق لمدلول روایت، فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے جناب موافق ہے اس روایت کے مدلول کے ساتھ. روایت میں یہی چیز کہتی ہے کہ بھائی اگر رات آ جائے تو اس کے لیے خیار جو ہے کیا ہے وہ حاصل ہے. خوب. ولیکن یشکل، لیکن کہتے ہیں یہ رات والی بات، بھائی توجہ کے ساتھ سنیں، آواز آ رہی ہے سکلین؟ ہلو. ولیکن یشکل بیٹا، لیکن یہ جو رات والی بات ہے یہ مشکل ہو جائے گی. کیوں؟ بِأَنَّ الْخِيَارَ لِدَفْعِ ضَرَرٍ، بھائی خیار جو ہے وہ کس کے لیے ہے کہ آپ کا ضرر ختم ہو جائے. خوب. وَإِذَا تَوَقَّفَ ثُبُوتُهُ عَلَى دُخُولِ اللَّيْلِ، اور جب یہ خیار کا ثابت ہونا متوقف ہے رات کے داخل ہونے پر، مَعَ كَوْنِ الْفَسَادِ يَحْصُلُ فِي يَوْمِ، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اصل تو دن میں ہی یہ چیز خراب ہو جائے گی، اور آپ کہتے ہیں رات میں آپ کو خیار ہے، پھر فائدہ؟ پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. لا يندفع الضرر، یہ خیار ختم نہیں کرتا کس کو؟ ضرر کو. بھائی اس بیچارے کی تو شام کو یہ چیز خراب ہو جائے گی. وَإِنَّمَا يَنْدَفِعُ بِالْفَسْخِ قَبْلَ الْفَسَادِ، انما يندفع کا فاعل بیٹا کیا ہے؟ ضرر. یہ ضرر اس صورت میں ختم ہوگا کہ جب آپ اس کو فسخ کریں معاملے کو، لیکن خراب ہونے سے پہلے پہلے. وَفَرَضَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوس، اور مصنف صاحب نے اسی خیار کا فرض کیا ہے کتاب دروس میں، خیار ما یفسدہ المبیت، کہ بھائی اس چیز کا خیار کہ جس کو رات رکھنے سے خراب ہوتی ہے، تو اس میں مبیت کا لفظ کہا ہے. وہ حسن، کہتی یہ مبیت والی قید جو ہے کیا ہے اچھی ہے، کہ رات رہے گی تو خراب ہوگی، تو ہم کہتے ہیں جیسے رات شروع ہو آپ اپنا معاملہ توڑ دو. وَإِنْ كَانَ فِيهِ خُرُوجٌ عَنِ النَّص،
اگرچہ یہ مبیت کہنے سے نس سے خارج ہو جائیں گے بھائی، نس یہی کہتی کہ دخول لیل کے بعد آپ کو خیار ہے، اور نس میں یوم کا لفظ ہے کہ دن میں وہ خراب ہو جائے گی، لتلافی ہے بخبر ضرر، اس لیے کہ ہم جبران کر لیں گے کس کا بیٹا، اس نس کی مخالفت کا۔ ایک اور حدیث کے ذریعے وہ کہتی ہے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں کسی قسم کا کوئی ضرر ضرار نہیں ہے بھائی، اگر یہ رات کو جا کے خیار جاری کرے گا تو اس کا ضرر ہوگا، اس لیے ہم لا ضرر والی حدیث سے مدد لیتے ہیں اور اس نس کی مخالفت کرتے ہیں۔ وَاسْتَقْرَبَ تَعْدِيَتَهُ، اور مصنف صاحب نے قریب شمار کیا ہے کہ یہ خیار کا حکم جاری ہوگا اِلَى كُلِّ مَا يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ، ہر وہ چیز کہ جو جلدی خراب ہوتی ہے، یتسارع یعنی جلدی خراب ہوتی ہے، عند خوف، جب خراب ہونے کا خوف ہو عبد القادر، ٹھیک ہے، تو اسی وقت آپ معاملہ توڑ دو۔ ولا یتقید باللیل، بھائی اس میں رات کی قید نہیں لگائی گئی کہ آپ رات میں خیار جاری کریں۔ واکتفا فی الفساد، کہتے ہیں فساد سے مراد کیا ہے بھائی، فرماتے ہیں اکتفا کیا ہے فساد میں، بنقص الوصف، اس چیز کے اوصاف میں کمی آ جائے، یعنی بالکل خراب نہیں ہوئی ہے، وہ فوات رغبت، یا اس میں پھر گاہکوں کی، خریداروں کی رغبت کم ہو جائے، کما فی الخضروات، جیسے سبزیاں ہیں، واللحم گوشت ہے، والعنب انگور ہیں، وکثیر من الفواکہ، اور بہت سارے جو ہے کیا ہے وہ فروٹ ہیں۔ بیٹا انگور جب تک گچھے میں ہے آپ اس کو شوق سے خریدیں گے، جیسے تھوڑا وقت ہوگا وہ گچھے سے گرنا شروع ہو جائے گا تو ذائقہ وہی ہے لیکن گاہک اس کو خریدتے نہیں ہیں۔ وَاسْتَشْكَلَ، اب شہید یا یوں کہ وَاسْتُشْكِلَ، بھائی اشکال کیا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ خراب ہونے کا خطرہ ہو تو خیار نہیں، اگر منڈی ہی اس کی چلتی ہے دوپہر کے 12 بجے، یہ رات تک خراب تو نہیں ہوگی، لیکن اگر میں رات کو اس کا معاملہ توڑوں گا تو منڈی ختم ہو جائے گی، کیونکہ منڈی کے تو خاص ٹائم ہے نا، مثلا سبزی منڈی صبح کے فرض کریں 10 بجے تک ہوتی ہے اور گوشت کی منڈی 12 بجے تک ہوتی ہے، تو کہتے ہیں لو استلزم تاخیرو فوات سوق، اگر یہ دیر سے معاملے کو اگر توڑیں گے تو یہ سبب بنتا ہے کہ بازار آپ کی جو ہے کیا ہے وہ ضائع ہو جائے، منڈی میں آپ نہ جا سکیں۔ فلہذا، بس اس بازار والی بات کو بھی اگر مد نظر رکھیں، لو کان، اگر ہو وہ چیز جس کا ہم نے معاملہ کیا ہے، مما یفسد فی یومین، جو 2 دن میں خراب ہوتی ہے، تأخر الخیار الی اللیل، ہاں پھر خیار رات تک چلے گا، ٹھیک ہے، اور پھر کہاں تک چلے گا، الی حین خوف الخراب، جب تک آپ کو اس کے خراب ہونے کا خوف ہے۔ ھذا کلہ متجہ، کہتے یہ سب باتیں اچھی ہیں بیٹا کہ رات کی ہم قید نہیں لگائیں، بلکہ دیکھیں جب بھی اس میں کمی آ رہی ہے معاملے کو توڑ دیں۔ وَإِنْ خَرَجَ عَنْ مَدْلُولِ النَّص، اگرچہ ہم نص کے معنی سے نکل جائیں گے عبد القادر، نص یہ کہتی کہ رات کے داخل ہونے کے بعد آپ اس کو جو ہے کیا ہے معاملہ توڑ سکتے ہیں، اور نص یہ کہتی کہ ہر وہ چیز جو 1 دن میں خراب ہوتی ہے، ہم نے 2 دن والی کی بھی بات کر دی، تو نص سے تو ہم نکل گئے الدال علی ھذا الحکم، وہ نص جو دلالت کر رہی تھی اس حکم پر، اس حکم سے مراد بیٹا کیا ہے، خیار تاخیر پر، لقصور ہی، اس لیے کہ یہ نص جو ہے اس میں کچھ کوتاہی ہے، ان افادت الحکم متنن و سندن، بھائی ایک تو الفاظ کے لحاظ سے بھی یہ حکم پر دلالت نہیں کرتی، پھر اس کی سند میں بھی فالٹ ہے، اس کے سب راوی بھی اچھے نہیں ہیں۔ وہ خبر و زرار المتفق علیہ، اور وہ خبر جو زرار والی ہے اور جس پر تمام علماء متفق ہیں، یفیدہ، وہ خیار تاخیر کا فائدہ دیتی ہے، فی الجمیع، ان تمام موارد میں، وہ خبر یہ کہتی ہے جہاں جہاں پر آپ کو ضرر کا خطرہ ہے وہاں پر آپ خیار جاری کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔